اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، انسانی معاشرے کی تاریخ زمانہ قبل از تاریخ سے ہی خانہ بدوش حملہ آوروں اور متمدن انسانی آبادیوں کے درمیان آویزچوں اور چپکلچوں کی کہانی ہے۔ قدیم انسانی معاشرے کے ان ابتدائی چپکلچوں کا نشان آج دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنا واضح نہیں ہے جتنا کہ چین میں ہے۔ خود چین کی عظیم دیوار چین انسانی معاشرے کی انہی قدیم آویزچوں کی علامت ہے۔ یہ عظیم عجوبہ روزگار دیوار جو مہذب انسانی آبادیوں کی وحشی پن اور تتاری خانہ بدوشوں کی جوشوں سے بچانے کے لیے تیسری صدی قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی تھی، شمالی چین کے پہاڑوں پر سے بل کھاتی ہوئی وسطی ایشیا کے دور دراز علاقوں تک چلی گئی ہے۔ چین میں وحشی خانہ بدوش قبائل سے متمدن انسانی آبادیوں کی حفاظت کے لیے ایسی حفاظتی دیواروں کی تعمیر کی ابتدا چوتھی صدی قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک حفاظتی فسیلیں تعمیر کرنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ تیسری صدی قبل از مسیح میں چین کے عظیم ہینڈ شہنشاہی ہوانگتی نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت میں بدل دیا۔ 221 قبل مسیح میں اسے سارے چین کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحد کو وحشی اور تتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملے سے بچانے کے لیے اس نے 215 قاف میں ایک طویل دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ 3 لاکھ سے زائد انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس دیوار کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والے خرچ میں شہنشاہ کے خزانے کا تمام تر روپیہ صرف ہو گیا۔ اگرچہ یہ دیوار صرف مٹی اور پتھروں اور جبری مشقت سے تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے صرف کچھ مشرقی حصے ہی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، شہنشاہ شی ہوانگتی اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے عہد میں 213 قاف میں وہ فرمان جاری کیا گیا جسے کتابوں کی آتش زنی سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اس فرمان کے ذریعے شہنشاہ نے زراعت، طب اور کہانت کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں طلب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ہین خاندان کے بعد چین پر تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے کئی اور حکمران خاندان برسر اقتدار آئے، مگر یہ سب اپنے دیگر داخلی امور میں اتنے الجھے رہے کہ ان خاندان کے کسی حکمران نے بھی اس عظیم حفاظتی دیوار کی تعمیر و مرمت پر توجہ نہ دی اور صدیاں گزر گئیں۔ 1234 عیسوی میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول خاندان کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج عظیم دیوار چین ہی کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 1400 سال میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر متمدن انسانی آبادیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ شمالی سرحد کی حفاظتی دیوار کو شکست و ریخت بھی تھی۔ 1368 عیسوی میں منگ خاندان نے تاتاریوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 عیسوی میں اسی خاندان کے شہنشاہ یونگلو نے عظیم دیوار چین کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نو تعمیر شدہ دیوار کی بلندی 22 فٹ سے 26 فٹ رہ جاتی ہے۔ دیوار زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس کی درمیانی خلا کو مٹی اور اینٹ اور روڑے سے پر کیا گیا ہے، پھر اینٹوں کا ایک بڑا فرش بچھایا گیا تھا۔ دیوار کی شمالی طرف کنگرا دار مورچے رکھے گئے ہیں اور تقریباً ہر 590 فٹ یا 180 میٹر کی بعد نگہبانی کے لیے ایک چوکور مینار تعمیر کیا گیا ہے جس میں وقفوں کے بعد محرابی طاقچے رکھے گئے ہیں۔ انہی میناروں کی چھتوں پر مشاہدے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اہم دروں خاص طور پر پیکنگ کے شمال میں دیوار کی 2 گنا شاخیں تعمیر کی گئی ہیں جس سے یہ مقامات وحشیوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ یہ دیوار تقریباً 2486 میل یا 4000 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4,46,250 کیوبک میٹر مٹی اور تقریباً 1,57,59,318 کیوبک فٹ پتھر اور اینٹیں صرف ہوئی ہیں۔ تاریخ عالم میں انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی یہ سب سے بڑی دیوار اور سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ زمین کا یہ واحد انسانی تعمیر شدہ شاہکار ہے جسے چاند اور مریخ جیسے دور دراز کے سیاروں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر دیوار چین فوجی دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا ایک شاہکار ہے، مگر اس کی تعمیر کے کئی اور بھی مقاصد ہیں، جیسے پہاڑی علاقوں میں رسل و رسائل کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ بصورت دیگر ان پہاڑی علاقوں میں رسل و رسائل ایک مشکل کام ہے۔ ایک شاہراہ کے طور پر اس دیوار کی کشادگی اتنی ہے کہ اس پر سے 5 یا 6 گھڑ سوار ایک ساتھ گزر سکتے ہیں۔ فوجی انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار دیگر تعمیرات عالم میں پائے جانے
جانے والے جمالیاتی پہلو یا جمالیاتی آراستگی کا بہت کم خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ اپنے خوبصورت زمینی منظر میں بڑی بھلی لگتی ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک عظیم جمالیاتی شاہکار نظر آتی ہے۔ چینیوں کے اس خیال کی ایک زندہ مثال بھی ہے کہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی ہر عمارت اس خطے کے قدرتی اصولوں کی تابع ہوتی ہے جس پر وہ تعمیر کی گئی ہو۔ شاید اسی اصول کے تابع ہونے کی وجہ سے پہاڑی چوٹیوں پر بل کھاتی ہوئی یہ عظیم دیوار چین کی روایتی اسلحے کا روپ دھار لیتی ہے۔